اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله البشير النذير السراج المنير سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں اور آج اسی سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد مجلس انشاءاللہ تمام ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سورہ مبارکہ مریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ رب العزت کہ جس کی خاص صفت رحمانیت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا، تو رحمان عنقریب دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے گا، کن کی؟ جو ایمان لائیں اور عمل صالح انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وعدہ فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، اور قرآن کریم کی جس طرح حقانیت کے اوپر ہمارا ایمان ہے، تو اللہ رب العزت کے اس وعدے کے اوپر بھی یقیناً ایمان ہے کہ عمومی مفہوم کے مطابق اگر اس کا جائزہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دو شرائط کے اوپر پورا اترتے ہوں، اس کا خاص مفہوم میں آپ کے سامنے آگے چل کے بیان کروں گا۔ جو لوگ دو شرائط کے اوپر پورا اترتے ہوں، ان میں سے ایک ایمان، کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا، اور جن جن چیزوں پر خود اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان پر ایمان لانا، یہ پہلی شرط۔ اور اس کے ساتھ دوسری شرط بھی رکھی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ صرف ایمان کافی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیں، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی انجام دیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ رحمان نے یہ وعدہ فرمایا کہ دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے گا۔ تو اس دنیا کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء خدا کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا وہ مصداق ہیں۔ جتنے بھی اولیاء ہیں
اگر ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں اگر موجود ہے تو یہ اللہ رب العزت کے اس وعدے کے مطابق ہے کہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ فرمایا ہے۔ دیکھیں، عام طور پر دنیا کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے محبوب قرار پاتے ہیں، بہت سارے افراد، ہر فیلڈ کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو لوگوں کے محبوب قرار پاتے ہیں، یہاں تک کہ عام جو دنیاوی امور سے وابستہ افراد ہیں ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی گروہ، کسی نہ کسی طبقے کے محبوب ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی محبوبیت محدود ہوتی ہے، محدود سطح کی ہوتی ہے۔ فرض کر لیں، عام طور پر ہمارے ہاں بہت ایسا ہے کہ کوئی بہت بڑا کھلاڑی ہے، لوگ نوجوان اس سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ صرف انہی نوجوانوں کے دل میں اس کی محبت ہوگی جو اسی کھیل سے محبت کرتے ہوں گے، اس کھیل سے مربوط ہوں گے، اور جو اس کھیل کو پسند ہی نہیں کرتے، کسی اور کو کھیل کو پسند کرتے ہیں، وہ اس کھیل کے ہیرو کو، اس کی محبت جو اس کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض سیاستدان بھی عام عوام کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی محبوبیت بھی محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ وہ اس حلقے کا نمائندہ ہے تو بس اسی حلقے کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے، وہ بھی کچھ خاص مفادات کی وجہ سے کہ وہ ہمارا یہ کام کرے گا یا فلان کام کرے گا، ٹھیک۔ اسی طرح دوسرے علاقے کا اگر کوئی نمائندہ ہے تو اس کی محبت دوسرے علاقے کے نمائندے کے لوگوں کے دل میں نہیں ہے، صرف انہی لوگوں کے دلوں میں ہوگی۔ تو یہ جو عام لوگوں کی محبت کبھی کبھی ہمیں لوگوں کے دلوں میں نظر آتی ہے تو ایک محدود پیمانے پر ہوتی ہے، لیکن ایک پیمانہ ایسا ہے کہ اگر اس پیمانے پر انسان اترے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے، تو پھر اس کی محبت محدود نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کے سارے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ جو دو شرائط ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایمان اور عمل صالح، تو ایمان اور عمل صالح کے میدان میں جتنا وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اتنی ہی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اسی لیے اس فیلڈ میں جو ہیں، یعنی ایمان اور عمل صالح میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ان سب کی محبت بھی یکساں ہو لوگوں کے دلوں میں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جیسا اس کا ایمان ہوگا اتنی ہی محبت لوگوں کے دلوں میں ہوگی، جتنا اس کا عمل ہوگا اتنی ہی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ایمان اور عمل میں باقی سارے لوگوں سے آگے ہو، کوئی بندہ ہمارے درمیان ایسا ہو کہ جو ایمان اور عمل میں باقی سارے لوگوں سے آگے ہو، تو یقیناً لوگوں کے اندر وہ محبوبیت بھی باقی سارے لوگوں سے زیادہ پیدا کرے گا۔ یہ ایک الہی قانون ہے، سنت الہی ہے، اور سنت الہیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اب اس تناظر میں یہ ایک میں نے عام اس کی جو تفسیر ہے، اس کا مفہوم ہے، جس کو علماء نے عمومیت دیتے ہوئے اس کے مفہوم کو بیان فرمایا، آپ کے سامنے پیش کیا۔ لیکن یہ جو آیت کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جن مطالب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی خاطر میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کا ایک خاص شان نزول ہے، خاص واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب تشریف لاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو اللہ کے حبیب خود امیر المومنین سے فرماتے ہیں کہ یا علی، آپ دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیے کہ پروردگار مومنین کے دلوں میں میری محبت ڈال دے۔ حکم رسول کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام نے دعا مانگی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 96 نازل فرمائی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ
ईमान लाएं और अमल सालेह अंजाम दें तो रहमान अनकरीब लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमाएगा। यानी अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म रसूल के मुताबिक दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने शरफ कबूलियत के तौर पर आयत करीमा नाजिल फरमाई और कल क़यामत तक के लिए लिखवा दिया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं कि जो ईमान लाए और अमल सालेह जिन्होंने अंजाम दिया और उनकी मोहब्बत को रहमान ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिबान ईमान और नेक आमाल से मोहब्बत करने वाले दिलों में उनकी मोहब्बत को बिठा दिया। तो इसलिए कल क़यामत तक आने वाले जितने भी नेक लोग होंगे, जितने भी साहिबान ईमान होंगे, जो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान करीम पर ईमान रखते होंगे, उन सब के दिलों में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत होगी। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया और फिर साहिबान ईमान के दिलों से ये मोहब्बत निकल जाए। अब यही वजह है कि आप देखें 1400 साल गुजर गए और पता नहीं कितने साल और गुजर जाएंगे क़यामत आने में। उस वक्त से लेकर अब तक जितने भी साहिबान ईमान जिनके दिलों में ईमान खालिस तौर पर मौजूद हो, कोई ऐसा बंदा आपको नजर नहीं आएगा तारीख़ इस्लाम के अंदर कि जो इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कुरान करीम की हक़ानियत के ऊपर ईमान लाया हो और उसके दिल में अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत न हो। इंतहाई सख्त से सख्त तरीन हालात में भी आपको इस मोहब्बत के आसार नज़र आते हैं। इंतहाई सख्त तरीन हालात में भी तारीख़ के अंदर ऐसे अदवार गुजरे हैं अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करने वालों के ऊपर कि जहाँ उनके ऊपर हालात इंतहाई सख्त थे, मुश्किलात थी ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन उन तमाम मुश्किलात के बावजूद वो इस मोहब्बत के ऊपर कायम रहे। उन मुश्किलात की वजह से, सख्तियों की वजह से इस हुब्बे अली अपने अबी तालिब को अपने दिलों से नहीं निकाला। और ये आज तक आप देख रहे हैं, आज भी क्या मुश्किलात कम हैं? बहुत ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हालात बेहतर हो गए, वरना चंद साल पहले तक आप देख रहे थे कि क्या हालात थे अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों के ऊपर और आपकी मोहब्बत को अपने दिलों में रखने वालों पर। तो ये सब क्यों? सिर्फ इसी एक वजह से। और यकीनन हम ये भी जानते हैं कि ये दुश्मनियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं अगर ये हुब्बे अली से आप पीछे हट जाते, जो इस मवद्दत का एक सिलसिला है उससे आप पीछे हट जाते तो ये सारा सिलसिला भी ख़त्म हो जाता, लेकिन आप नहीं हटे। तो इसलिए जिनके दिलों में ईमान कामिल है, जो ईमानियात ईमान के दायरे में है और अल्लाह ताला के दीन से मोहब्बत करते हैं, वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत भी करते हैं। अब यही वजह है कि ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईमान की मोहब्बत को ईमान की अलामत करार दिया, ईमान की अलामत करार दिया। अब यहाँ से आप इस आयत करीमा के साथ मिलाकर आप नतीजा निकाल लें। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो फरमा रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत ईमान है और उनका बोस कुफ्र और निफाक है, तो इसका मतलब कुरान करीम की आयत भी यहाँ पर मौजूद थी कि अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत साहिबान ईमान के दिल में रखी है। तो अब ये नहीं हो सकता कि कोई साहिब ईमान हो और उसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो, और अगर खुदा न खास्ता न हो तो इसका मतलब है कि ये निफाक की अलामत है, मोमिन होने की निशानी नहीं है। अगर हो किसी भी ज़माने में कभी भी किसी के दिल में अगर खुदा न खास्ता बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन हो तो इसका मतलब ये है कि ये निफाक है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो लिहाजा ये जो मोहब्बत है इसके बारे में यही जो मैंने आपके सामने मतालिब पेश किए, फरमान नबवी यहाँ पर यह है कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। ये आपका फरमान है, इंतहाई मशहूर फरमान है कि अली कोई आपसे मोहब्बत नहीं रख सकता मगर मोमिन, और कोई आपसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता मगर मुनाफिक। और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन का भी एक फ़रमान है नहजुल बलागा के अंदर, बिल्कुल इसी मफ़हूम को आपने अपने अल्फाज में बयान फरमाया है, और इस तरह बयान फरमाया है कि वो जो मोहब्बत रखने वाले मुख्तलिफ़ तबक़ात के जो लोग हैं जिनके दिलों में हकीकी मोहब्बत है और ईमान
ایمان باللہ کے اوپر قائم ہونے کی وجہ سے جو محبت امیر المومنین ان کے دلوں میں راسخ ہے، ان کی اندرونی کیفیت کا امیر المومنین نے اظہار فرمایا ہے کہ لو ضربت خیشوم المؤمن علی ان یبغضنی ما ابغضنی، کہ میں علی اگر مومن کی ناک پر شمشیر سے وار کروں، کتنا سخت مقام ہوگا اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت ہو، لیکن امیر مومنین فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پر اپنی شمشیر سے وار کروں اور اس کی ناک کو کاٹ دوں اور اس سے یہ کہوں کہ میرا بغض اپنے دل میں پیدا کر لے، ما ابغضنی، پھر بھی وہ اپنے دل میں میرا بغض پیدا نہیں کرے گا۔ وَلَوْ أَعْتَيْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يَبْغَضَنِي مَا أَبْغَضَنِي، اور میں منافق کی جولی میں پوری دنیا کی نعمتیں لا کر ڈال دوں اور اس سے یہ کہوں کہ میری محبت اپنے دل میں پیدا کر لے، تو وہ میری محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کرے گا۔ اور یہ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے کہ فَانْقَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا علی لا يحبك منافق ولا يبغضك مؤمن، آپ سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے۔ یعنی وہ ایمان جب آپ کے دل میں راسخ ہو جائے تو پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ شمشیر مارنے سے مراد کیا ہے؟ جتنی بھی سختی آئے اس راہ میں، حب علی کے راہ میں جتنی بھی سختیاں آپ کے سامنے آ جائیں، پھر بھی وہ اس محبت کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا، اس کا سودا نہیں کرے گا۔ اور پوری دنیا منافق کو دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ زبردستی کسی کے دل میں محبت امیر المومنین ڈالنا چاہیں، پیدا کرنا چاہیں، نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہو سکتا ہے پیدا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ جو استاد شہید مطہری نے فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر لوں، پھر اس کے لیے چند ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر لوں گا۔ شہید مطہری انتہائی خوبصورت ایک بات ارشاد فرماتے ہیں۔ شہید مطہری یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ جاذبہ اور دافع علی، حضرت استاد شہید مطہری کی انتہائی خوبصورت کتاب ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ اردو میں بھی موجود ہے اور باقی زبانوں میں بھی شاید موجود ہوں۔ اس میں انہوں نے حب علی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اب سوال، چلو یہ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے نا کہ معلوم ہو گیا کہ صاحبان ایمان کے دلوں میں علی کی محبت ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ اب سوال یہ ہے بھئی لوگ علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، علی کی محبت انسان کے دل میں کیوں پیدا ہو جائے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شہید مطہری تبصرہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں عام طور پر کسی انسان کی محبت دوسرے کے دل میں جو پیدا ہو جاتی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا سخی ہے، سخاوت ایک بہت اچھی صفت ہے، ہر انسان ایک سخی آدمی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سخی بھی ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جس طرح حضرت امیر المومنین اپنے مال میں سے انفاق فرماتے تھے راہ خدا میں، اس کی مثالیں آپ کو بہت کم ملیں گی۔ امیر المومنین نے اتنے باغات لگائے، اتنی زمینیں آپ نے آباد فرمائی، اتنے کنویں آپ نے کھودے، اتنی جگہ آپ نے پانی پہنچایا، زمینوں کو، بنجر زمینوں کو آپ نے آباد فرمایا، اور وہاں سے حاصل ہونے والے ذرائع ان کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام راہ خدا میں خرچ فرماتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ لیکن شہید مطہری فرماتے ہیں کہ علی کی محبت اس وجہ سے نہیں ہے۔ کسی کی محبت اس وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ بہت خوش اخلاق ہے، اخلاقی کمالات اور فضائل کا وہ مالک ہے۔ بہت سارے ہمارے ارد گرد افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اخلاقی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کا ایک احترام ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، ان کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک۔ اور اس اعتبار سے بھی امیر المومنین یقیناً اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر بھی ہیں، لیکن حضرت علی کی محبت اس وجہ سے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ یہ چند ایک اخلاقی خصوصیات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں اس لیے لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت موجود ہو، ایسا نہیں ہے۔
اور کوئی آدمی جسمانی طور پر بڑا طاقتور ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، کچھ ایسی خصوصیات اس کے اندر ہوتی ہے جو دیگر لوگوں کے اندر نہیں ہے، تو اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ بھی دنیا کے اندر اصول ہے انسانی زندگی کا کہ خوبصورت لوگوں سے، خوبصورت جسمانی طاقت جن کا محبت ہوتی ہے، ان کا ایک احترام دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ امیر المومنین اس اعتبار سے بھی یقیناً ممتاز ہیں، لیکن امیر المومنین کی محبت اس وجہ سے بھی نہیں ہے، اس کا سبب یہ بھی نہیں ہے کہ امیر المومنین شجاع تھے، امیر المومنین بڑے بہادر تھے، یقیناً تھے بہادر، یقیناً تھے شجاع، لیکن آپ کی محبت اس وجہ سے نہیں ہے۔ اور چند ایک اور مثالیں دے کر آگے نتیجہ پیش کرتے ہوئے شہید مطہری فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کی محبت ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں موجود ہے وہ اس لیے ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر فنا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے دین کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ایسے ڈال دیا ہے، اور اللہ رب العزت کی عبودیت کی اس منزل پر امیر المومنین پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی محبت علی باقی فرعی کمالات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ذات الہی کی وجہ سے ہے، توحید کے اوپر ایمان کی وجہ سے ہے، عبودیت کی وجہ سے ہے، بندگی کی وجہ سے ہے۔ عبادت کرنے والے بہت ہیں، لیکن علی کی بندگی کہاں اور عام انسانوں کی بندگی کہاں؟ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبودیت ہے، آپ کی جو عبادت ہے، وہ ایسی عبادت ہے، وہ ایسی بندگی ہے کہ جس بندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت صاحبان ایمان کے دلوں میں ڈال دی، اور پھر یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جب تک مومنین ہیں کہ یقیناً کل قیامت تک ہیں، تو بس آپ کی محبت ہمیشہ رہے گی، کل قیامت تک رہے گی۔ صاحبان ایمان ہیں کل قیامت تک، تو بس صاحبان ایمان کے دلوں میں یقیناً علی کی محبت ہوگی۔ تو اس لیے سبب یہ ہے، سبب کو دیگر چیزوں میں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ امیر المومنین کی محبت کا سبب آپ کا اللہ رب العزت کو اہمیت دینا، اللہ تعالیٰ کے دین کو اہمیت دینا، اللہ رب العزت کی عبادت کو اہمیت دینا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا ہے۔ تو لہٰذا پس جو علی سے محبت کرتے ہیں، یقینی بات ہے کہ اپنے محبوب کی اداؤں کی نقل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے عاشق ہیں، صاحبان ایمان کے جن کے دلوں میں علی کی محبت ہے، ان کے فرائض میں بھی شامل ہیں کہ وہ بھی علی کی پیروی کرتے ہوئے خدا کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا دیں۔ یعنی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتے، وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے طور پر جب آپ آئے تو آپ نے اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزاری، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رکھنے کی خاطر آپ نے اپنی جد و جہد انجام دی۔ اب یہ جو آپ کی عبودیت کا مرحلہ ہے، اس کو ذرا اگر دیکھنا چاہیں تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تمام مراحل میں آپ کو عبودیت کے آثار نظر آئیں گے۔ پہلے میں عبد کے بارے میں آپ کو ذرا بتا دوں۔ دیکھیں عبودیت کیا ہے۔ عبودیت جب آپ کہتے ہیں، عبد عبادت جب آپ کہتے ہیں، تو یہ سب عبد سے ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے فرمایا نا کہ سورہ ذاریات کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے ہی خلق کیا ہے بس۔ اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکز بھی یہی تھا، محور بھی یہی تھا کہ ہم نے انبیاء کرام کو کسی امت کے اندر ہم نے کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں کہ یعنی عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور طاغوت سے پرہیز کر لیں۔ یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا محور ہے، مرکز ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یہی ہے، یعنی عبد اللہ، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ حضرت صالح بھی بالکل یہی فرما رہے، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اور حضرت ہود علیہ السلام بھی یہی فرما رہے، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء کرام لوگوں کو عبودیت الہی کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے تھے، ٹھیک۔ تو لہٰذا یہ حقیقت میں منزل ہے، آخری منزل ہے، مقصد ہے جس تک انبیاء کرام لے جانا چاہتے تھے انسانوں کو، جس طرح اولیاء الہی لے جانا چاہتے ہیں انسانوں کو۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ عبودیت سے کیا مراد؟ عبودیت کا معنی اور مفہوم تو یہ ہے کہ انتہائی
تذلل کا مظاہرہ کرنا اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے، انکساری، خشوع اور تذلل کی جو آخری حد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اختیار کر لے، تو یہ عبودیت ہے۔ اور یہ نکلا ہے عبد سے۔ عبد کے بارے میں آپ کو بتاؤں، عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کا جو لغوی معنی ہے نا، اس سے اس کے اصطلاحی مفہوم کو سمجھنے میں مدد ملے گی، تو وہ ذرا آپ کے سامنے پیش کروں۔ کہتے ہیں غلام کو، ایک زمانہ گزرا ہے نا کہ غلامی کا دور تھا انسانوں کے درمیان، غلام اس کو کہا جاتا ہے عبد، اور اس کا جو مالک ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا مولا، یہ عبد ہے فلان اور یہ اس کا مولا ہے۔ عبد کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ عبد کی زندگی کی خصوصیات کو آپ ذرا دیکھ لیں۔ عبد جو ہے یعنی غلام جو ہے نا، اس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی کوئی ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ویسے امور ویسے کاموں کو انجام دے گا جو اس کا مولا چاہے گا، جو اس کا مالک چاہے گا۔ اپنی مرضی سے وہ کہیں جانا چاہے نہیں جا سکتا، اپنی مرضی سے کوئی کام انجام دینا چاہے، کوئی کام چھوڑنا چاہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اختیار سارا کس کا ہے؟ اس کے مولا کا ہے، اس کے مالک کا ہے۔ اور عام طور پر جس زمانے میں یہ نظام رائج تھا، اس وقت بھی پورے انسانی معاشرے کے اندر یہی بات ہی معروف بھی تھی، لوگ جانتے تھے کہ وہ عبد، وہ غلام سب سے زیادہ اچھا ہے، اس غلام کی سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں عزت ہوتی تھی جو اپنے مولا کا مطیع محض ہوتا تھا، مکمل طور پر اس کا غلام ہو اور اپنے اختیار سے کچھ نہ کرے، مکمل اسی کے اشارے پر چلے، اسی کے اشارے پر رکے، اس کے اشارے پر اٹھے، اس کے اشارے پر بیٹھے۔ اس کو کہتے ہیں عبد، جس کا جو اپنا ارادہ نہیں رکھتا۔ ارادہ کس کا ہے؟ اس کا۔ تو عبودیت اسی سے ہے، عبادت اسی سے ہے۔ تو ہم عبد الہی ہیں، اللہ رب العزت ہمارے مولا ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے عبد ہیں، عباد اللہ ہیں ہم۔ تو اب یہاں پر وہ بندہ سب سے اچھا کہلائے گا جو اپنی زندگی کے مختلف امور کے اندر بھی اپنا کوئی ارادہ نہ رکھے، اپنی کوئی تدبیر نہ رکھے، سارا ارادہ، ساری تدبیر ارادہ الہی اور تدبیر الہی کے مطابق ہو، تو وہ سب سے اچھا کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرمان بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیک جو بندے ہیں، عبادت کیا ہے، عبادت کے مراتب کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اس کا ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، ٹھیک، آپ صرف ارادہ الہی کے مطابق زندگی گزاریں، ایک یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کوئی تدبیر نہ ہو، آپ کی ساری تدبیر اس سے وابستہ ہو۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اسی کے بتائے ہوئے امر و نہی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ عبادت کے، عبودیت کے دائرے میں ہیں۔ تو اب یقینی بات ہے یہ مرحلہ ایسا ہے نا کہ جس میں سارے لوگ یکساں نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، جس اطاعت کے دائرے میں، جس عبودیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی مختلف لوگ مختلف مراحل پر ہوں گے۔ تو اب ان میں سب سے بالاتر جو آپ کو امت محمدیہ کے اندر جو آپ کا حسین نظر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر المومنین کی ذات گرامی وہ ہیں کہ جو اس مرتبے میں اس مرتبے پر آپ فائز ہیں کہ جہاں آپ نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے مکمل حوالے فرما دیا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی آپ عمل انجام نہیں دیتے۔ زندگی کے مختلف مراحل کے اندر ایسا ہی ہے کہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ہاں فنا کر دے تو اس کے بعد انسان کا اپنا کوئی ارادہ بھی نہیں ہوتا، اپنا کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا، اپنا کوئی مفاد بھی نہیں ہوتا، اپنا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے دین کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جہاں دین ہے، اللہ رب العزت کا نظام ہے، فائدہ اس کو ہو رہا ہے، تو بس اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کا اپنے یہاں پر ذاتی کوئی مفاد نہیں ہوگا۔ اور نقصان اگر خدا نخواستہ اس کو ہو رہا ہے، اس کے دین کو ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو بھی نقصان ہے۔ لیکن اگر اس کے دین کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر یہاں پر آپ اپنے مفادات کو، اپنی کاموں کو پس پش ڈال دیں گے۔ یہ امیر المومنین کی زندگی کے تمام مراحل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر مرحلے پر ارادہ الہی کو
اور اللہ رب العزت کی تدبیر کو مقدم رکھتے تھے۔ یہ میدان جنگ میں بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ محراب عبادت میں بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ عام روزمرہ زندگی کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا، اور یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب آپ بیٹھیں تب بھی آپ کو یہ نظر آئے گا۔ صرف اشارہ آپ کے سامنے کر دوں، جیسے میدان جنگ کے اندر مثال عمرو بن عبدود کے مقابلے میں جب امیر المومنین علیہ السلام آئے، آپ نے اس کو جب گرایا، وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، میں واقعے کی طرف نہیں جاتا، صرف اس سے نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر کہ جب اس کو گرایا اور اس نے گستاخی کی مولا کی طرف، مولا نے اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد پھر بعد میں تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ پھر مقابلہ کیا اور اس کو گرا دیا اور مار دیا۔ بعد میں لوگوں نے جب پوچھا کہ یا علی، اتنے خطرناک دشمن کو کہ جس کو ایک دفعہ آپ نے گرا دیا، ہو سکتا تھا کہ اگلی دفعہ وہ آپ کو گرا دیتے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، جب آپ اس کے سینے کے اوپر تھے تو اس کو مار دیتے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے کوئی عمل انجام نہیں دینا چاہتا تھا، میں جو کام انجام دیتا ہوں اللہ کی خاطر انجام دیتا ہوں۔ یہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ کے اندر امیر المومنین علیہ السلام جو عمل انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی خاطر انجام دیتے ہیں، اور جہاں اپنا ذاتی کوئی غصہ یا ذاتی نفس کا کوئی شائبہ موجود ہو، امیر المومنین فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر جب ارادہ الہی کو مقدم قرار دیتے ہیں، پھر آ کر دوبارہ تلوار نیام سے نکالتے ہیں اور دشمن کو ظاہر راستے کو تمام کر دیتے ہیں۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی کہ جہاں میدان کے اندر بھی امیر المومنین اللہ رب العزت کو مقدم رکھتے ہیں، اور عبادت کے موقع پر وہ جنگ صفین کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جہاں آپ کے پیر میں تیر لگا تو آپ جانتے ہیں کہ تیر نہیں نکالا جا پا رہا تھا، شدت درد کی وجہ سے امیر المومنین جو ہے وہ طبیب کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ نکالیں۔ پھر بعد میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ انتظار کر لیں نماز کے ٹائم تک، جب مولا نماز پڑھنا شروع کر دیں پھر اس وقت جو ہے وہ تیر نکال لیں، مولا کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مولا جب نماز میں عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے تو غرق ہو جاتے تھے، پھر دنیا مافیا کی خبر آپ کو نہیں ہوتی تھی، اور نماز کے بعد پھر آپ کو پتہ چلا کہ تیر پیروں سے نکالا جا چکا ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام، اور اسی طرح شب ہجرت جو مولا سو رہے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیت نازل فرماتا ہے۔ تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے کہ جہاں آپ اس منزل پر فائز ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے دین اور اللہ رب العزت کی عبودیت میں آپ نے اپنے آپ کو غرق فرما دیا ہے۔ اور جب ایسا کرے کوئی اور عملی زندگی کے اندر ایمان اور عمل صالح کو انجام دیں تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اور امیر المومنین کی محبت آج اگر دلوں میں ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ آپ کا اللہ رب العزت کے لیے خالص ہونا، خلوص کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے امور کو انجام دینا، اپنے کاموں کو انجام دینا، میدان جنگ کے اندر جنگ کرنا، محراب عبادت میں عبادت کرنا، اپنے روزمرہ کے کاموں کو انجام دینا۔ وقت کافی آج کو نہ کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا بس۔ آج 20 رمضان المبارک کی شب ہے، یہی ایام وہ ایام ہیں کہ جب 40 ہجری کو کوفے میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام زخمی ہیں۔ جب 19 رمضان المبارک کی فجر کے ٹائم آپ مسجد تشریف لے گئے اور نماز فجر کے لیے مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں جب آپ وہاں پر آپ نے قیام فرمایا اور اللہ رب العزت کے حضور جب آپ عبادت میں مشغول ہو گئے تو روایات کے مطابق شقی ترین شخص ابن ملجم آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایسا وار کرتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا سر مبارک شگافتہ ہو جاتا ہے۔ آسمان سے ہاتف غیبی کی آواز گونجتی ہے، ندا گونجتی ہے، لقد تہدمت واللہ ارکان الہدا وانفصمت اعلام التقا، قتل ابن عم المرتضی، قتل وسیع المجتبی،
क़ुतिल अलीयुल मुर्तज़ा कि आज अरकान हिदायत नाबूद हो गए, आज रेसमान इलाही पारा पारा हो गया, आज हज़रत रसूल अकरम के इब्न अम शहीद हो गए, मारे गए, आज वसी रसूल खुदा मारे गए, आज अली इब्न अबी तालिब मारे गए। आज़ाद, और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ख्मी हालत में घर लाया होगा तो उस वक्त घर के अंदर मौजूद हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और बाकी बच्चों की क्या हालत होगी कि अपने बाबा को इस हाल में देखें कि आपका सर शगाफ्ता है और इस हद तक आप ज़ख्मी हो चुके हैं कि दोबारा उसके ठीक होने की कोई उम्मीद भी अब बाकी नहीं है। और तबीब ने आखिरी तौर पर कह भी दिया है कि ज़ख्म इतना गहरा है और जिस तलवार से मारा गया है उसके अंदर जो जहर था वो जहर आपके जिस्म मुतहर के अंदर इस हद तक फैल चुका है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी ज़ख्म की हालत में आज की ये रात गुजार रहे हैं, आज का दिन आपने इसी हालत में गुजारा। और कल का दिन जब आ जाता है, 21 रमज़ान मुबारक की तारीख जब आ जाती है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाम शहादत नोश फरमाते हैं। अज़ादार रिवायात के अंदर है कि हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और बाकी चंद साथियों के साथ मिलकर अमीरुल मोमिनीन को नजफ़ अशरफ के अंदर दफनाया और लोगों को ख़बर होने नहीं दी, क्योंकि ख़तरा ये था कि बाज़ वो ख़वारिज कि जो हज़रत अली के साथ दुश्मनी रखते थे, कहीं वो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश मुबारका के साथ बेहुरमती न कर लें। इसलिए जनाब अमीरुल मोमिनीन की कब्र मुतहर के निशानी को भी बाकायदा मिटा दिया गया। और उसके बाद जब वापस आए, अगले दिन जब कूफे वालों को ख़बर हो गई तो लोग तस्लियत के लिए हज़रत इमाम हसन मुश्तबा के पास, इमाम हुसैन के पास और कूफे की ख़वातीन हज़रत ज़ैनब कुबरा और हज़रत उम्मे कुलसूम के पास आ रही हैं। आज ये 40 हिजरी का कूफा है, लेकिन अज़ादारों आज से 20 साल बाद यही कूफा है और इसी कूफे के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुक़द्दस को नोके नेज़े पर बुलंद करके लाया जाता है। कूफे वाले तमाशा देखते हैं। इसी कूफे के अंदर हज़रत ज़ैनब व उम्मे कुलसूम को बेमकनो चादर लाया जाता है और लोग उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इब्न ज़ियाद की मजलिस में उनको पेश किया जाता है। अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। परवरदिगार बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद हमारी इस क़लील सी इबादत को अपने दरगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। परवरदिगार बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल बजा लाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद इस दुनिया से जितने मोमिनीन मोमिनात गुज़र चुके हों सबकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार अगर कोई मरीज़ हैं सबको शिफ़ाए कुल्ले आजिल अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन मौजूद हैं सबके हवाइज शरिया को पूरा फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में से करार दे। रब्बना तक़ब्बल